بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ حمد و ثناء کامل ہے اس خلاق و پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے پیدا کرنے کے بعد انسان کی ہدایت کے لیے سامان مہیا فرمایا، اور درود و سلام کے تمام تر معانی، تمام تر مصادیق، تمام تر تعریفیں، تمام تر تشریحیں، تمام تر تعبیریں، تمام تر توضیحات، تشریحات لائق ہیں، سزاوار ہیں ان مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، مقتدیٰ اور مہتدیٰ ہستیوں کے لیے کہ ایک کے بعد ایک جنہوں نے ہدایت کا سامان مہیا کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے اگلے ہادی کو نامزد کیا، اور جب آخری ہادی اس دنیا میں آیا تو خداوند متعال کی مصلحت نے بہتر جانا کہ ابھی کچھ عرصے کے لیے اس کو عوام کی نگاہوں سے روپوش کر دیا جائے، تو وہ بھی جب اس دنیا سے جانے لگے تو اسی ہدایت کے سلسلے کو اسی طرح سے برقرار رکھتے ہوئے جانے سے پہلے امت کو بے یار و مددگار چھوڑنے کی بجائے ہادی اور ہدایت کا نظام وضع فرمایا۔ اور اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ آج کا زمانہ کسی لائق و فائق اور کسی عظیم رہنما کے بغیر جیسے کہ کوئی چل نہیں سکتا ہے، اور جس طرح کسی ملاح کے بغیر کوئی کشتی نہیں چل سکتی، اسی طرح سے یہ بھی ایسا دور ہے کہ جو بغیر کسی رہنما اور ہدایت کرنے والے کے نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ توقیع مبارکہ کہ جس کی تلاوت آپ کے سامنے پچھلے پروگرام میں کی گئی، امل حوادث الواقعۃ فرجعوا منہا الی روات احادیثنا، اگر چاہتے ہو کہ ہمارے غیبت کے زمانے میں گمراہ نہ رہو اور جاہلیت کی موت نہ مرو تو ہمارے بعد ہماری احادیث کے روایت کرنے والوں سے جڑے رہنا۔ اور اسی کی یہ ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے اور ایک معجزہ ہے کہ جس کو آگے لیے یہ زمانہ بڑھ رہا ہے اور ہدایت کے منار آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ پروگرام بھی ہے، اور ہم یہاں پر موجود ہیں، ہمارے ساتھ نہایت معزز اور مکرم جناب مولانا نادر صادقی صاحب دامہ ظلہ العالی ہیں، آپ سے استفادہ کرتے ہیں۔ اور چونکہ پچھلے پروگرام میں ہم تقلید کے موضوع کا آگے بڑھاتے ہوئے الحوادث سے ہی یہ تعبیر لے کر کے آگے بڑھے تھے، اور جدید فقہی مسائل کو ہم نے موضوع گفتگو بناتے ہوئے اسلام کے معاشی اور بینکنگ سسٹم کا یہ جو ایک موضوع ہے اس کو چھیڑا تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے کی خدمت میں تمام ناظرین کی نیابت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور بہت شکر گزار ہیں کہ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں انتہائی مصروف زندگی گزارتے ہوئے آپ نے اس پروگرام کے لیے بھی اپنا وقت نکالا ہے۔ تو آغا جان، ہم نے جس طرح کے ناظرین جانتے ہیں ہم نے بینکنگ سسٹم کو کھولنے کی کوشش کی، اس میں ہم نے قسمیں بیان فرمائیں، 3 قسمیں بیان فرمائی کہ بعض اوقات حکومت مالک ہوتی ہے، وہ جو رأس المال ہے، وہ جو سرمایہ ہے مال کا، اس کا مالک یا تو حکومت ہوتی ہے کہ جس کو ہم نے بیان کیا کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی دامہ ظلہ الوارف کے مبنی کے مطابق اور ان کے قاعدے کی روح سے وہ مجہول المالک ہوتا ہے، اس کا کوئی مالک گویا نہیں ہے۔ اور دوسری قسم ہم نے بیان فرمائی کہ جس کے پرائیویٹ شیئرز ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو مشترکہ ہوتے ہیں۔ اس سے آگے کی جو روداد ہے وہ آغا صاحب کے زبان مبارک سے ہم مزید سننے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ گزشتہ نشست میں گفتگو میں اس موضوع پر اشارہ ہوا، اور دوبارہ میں کچھ گزشتہ موضوع سے متعلق ابتدائی سخن اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس میں ہم جو فقہا مراجعین ہیں ان سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ بہرحال یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے، اور جو تاریخ فقہا کو اگر انسان دیکھے
اب ظاہر ہے چونکہ بہرحال ہمارے جو عوام ہوتی ہے جنرلی، صرف ہماری عوام نہیں، اردو زبان والی عوام نہیں، جتنے بھی شیعہ افراد ہیں وہ بہرحال مرجعیت اور فقہا اور مراجعین اور علماء کرام اور ان کی محنتوں سے بہت دور ہوتے ہیں، اور وہ آشنا نہیں ہوتے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک مولوی کو چونکہ قریب سے دیکھتے ہیں، مثلا بعض مولویوں سے ان کے مثال کے طور پر تعلقات ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ مرجع اور مجتہد بھی جو اتنا ہی کوئی پڑھا لکھا ہوگا، تھوڑا سا زیادہ پڑھا ہوا ہوگا، 19-20 کا 18-20 کا جو ڈفرینس ہوگا. تو میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ بات جو وہ چونکہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ فقہا، درست ہے کہ یہ بات جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائی سخن میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ خداوند متعال کی مصلحت کے مد نظر جو ہے وہ خداوند متعال نے اپنی آخری حجت کو پردہ غیبت میں رکھا ہوا ہے. اور یہ جو غیبت کا زمانہ ہے، ظاہر ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ ضرور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ خاص طور پر ہمارے بچے اور جوان، ہمارے بزرگوں کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، بزرگوں کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ جو نئی جنریشن ہے ان کے سوالات، ان کے سوچنے کا انداز بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور بہت ہی مختلف ہے. لہٰذا وہ اپنے طور پر اپنے طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت نہ کریں، بلکہ جو ہے وہ خاص طور پر ان کے زمانے کے اعتبار سے جو ان کے ذہن میں آنے والے شبہات اور ڈاؤٹس ہیں توحید کے سلسلے میں، امامت کے سلسلے میں، رسالت کے سلسلے میں، امامت کے سلسلے میں، اور خاص طور پر حجت خدا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی جو غیبت ہے کہ بہرحال یتیمی کا ایک زمانہ ہے. اور جس طریقے سے روایتوں میں بھی بیان کیا گیا کہ علماء کرام کو ایتام آل محمد علیہ السلام کی کفالت کرنے والا تعبیر کیا ہے روایتوں میں، کہ آل محمد علیہ السلام کے یتیموں کی کفالت کرنے والا. لہٰذا جو ہے وہ علماء کرام جو ہماری بھی ذمہ داری ہے، بہرحال ہم نے اس لباس کو تو پہنا ہوا ہے، علماء کی کیٹیگری میں آتے ہیں نہیں آتے وہ تو خدا بہتر جانتا ہے، لیکن لباس جو کو علماء والا پہنا ہوا ہے، تو بہرحال اس لباس والوں کی بھی ذمہ داری ہے، علماء کی بھی ذمہ داری ہے، طالب علموں کی بھی ذمہ داری ہے کہ علوم آل محمد علیہ السلام کا دفاع کریں. جو دین آل محمد ہمارے پاس آج قرآن اور اہل بیت اطہار السلام کی روایتوں کے ذریعے سے جو پہنچا ہے، کہ یہ علماء کرام جو ہے وہ اس کو محفوظ رکھنے کی اپنی کوششوں میں مصروف اور مشغول ہے کہ کسی طریقے سے علوم آل محمد علیہ السلام مصروف و محفوظ رہے. اور یہ جتنے بھی مراجعین اور مجتہدین ہیں، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم چونکہ دنیا کے اوپر ان کو قیاس کرتے ہیں، تو جس طرح دنیا والوں کی دکانداری ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مراجعین کی بھی کوئی دکانداری ہے، خاص طور پر خمس کے کنسیپٹ کے ساتھ، خمس کے جو ایک تصور کے ساتھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ خمس لینے کے لیے سارا مثال کے طور پر سسٹم وغیرہ بنایا گیا. تو قطعاً ایسا نہیں ہے. تاریخ علماء تشیع کو انسان پڑھے کہ کتنی محنت اور زحمت کے ساتھ ایک مجتہد بنتا ہے. کہ یہاں پر میں سننے والوں کی خدمت میں ایک جملہ مختلف انداز سے مختلف اس سے بیان ہوا ہے، ظاہراً آیت اللہ العظمیٰ کے وحید خراسانی کے لسان مبارک سے بھی یہ میں نے جملہ سنا ہے کہ مجتہد ایسا ہوتا ہے جس طریقے سے سوئی سے کنواں کھودنا، یعنی اتنی زحمت اور اتنی محنت کرتا ہے یہ. تو سننے والوں کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا کہ وہ مجھ جیسے طالب علم کو یا مجھ جیسے اس لباس پہن کر کو دیکھ کر جو کو یہ اندازہ نہ کرے کہ یہ مولانا ہے تو مجتہد بھی جو کو یہ اسی قسم کا کوئی مولانا ہوگا. تو یہ جو ہے وہ قیاس مع الفارق ہے، بہت زیادہ ڈفرینس ہے، بہت زیادہ محنت کرتا ہے ہمارا مجتہد. اور بہرحال یہ ایک مجبوری ہے اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ حجت خدا، ولی خدا، وہ ذات جو وحی الہی سے متصل ہے وہ پردہ غیبت میں ہے. مجتہد، مرجع، فقیہ، جو کچھ اس کے پاس ہے یہ وسائل الشیعہ ہے، اصول کافی ہے، من لا یاسر الفقیہ ہے، تہذیب الاحکام ہے، استبصار ہے، یہ جو کتب اربعہ 4 مخصوص خاص طور پر، پھر جو وسائل الشیعہ جو انہوں نے تمام ان احادیث فقہی کو خاص طور پر جمع کیا، یہ ہمارے پاس خزانہ ہے. اگر یہ شاید آپ اشارہ فرما رہے تھے کہ مثلا اپنے علاقے کا کوئی چھوٹا مولانا دیکھ لیا تو قیاس کر لیا، شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ جس طرح ایک مقولہ ہے عربی کا کہ المرء یقیس علی نفسہ، یعنی ہم نے دنیا کو بھر دیا ہے مادیات سے، ہر چیز کو مادیات کے عینک سے دیکھتے ہیں. تو یہاں بھی جب معاملہ آتا ہے تو ہم شاید اس کو بھی
قیاس کر رہے ہوتے ہیں، یہ علم دین سیکھ کے اور اجتہاد کی منزل پہ جا کے خود کو مرجع کہلوا کر بھی شاید کوئی مادی مقصد مد نظر رکھے. بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ مادی اینک جو ہوتی ہے خاص طور پر آج کے دور میں، یعنی آج کے دور میں گلیمر، لگژریس انسان کی زندگی میں رفاہی، اور ایک اگر ہم عام زندگی میں بھی اگر دیکھیں تو عوام کا مادی اعتبار سے بہت اسٹینڈرڈ ہائی ہوا ہے. حالانکہ مثبت ہے، منفی ہے، اس کے مثبت اثرات کیا ہے، اس کے منفی اثرات پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی اس کی کیا ہے، وہ اپنے مقام پر وہ خود ایک قابل ڈسکس اور جو قابل بحث گفتگو ہے کہ اس آج کے زمانے میں ہمارے بچوں اور جوانوں کو ہم کس طرح کنٹرول کریں. ظاہر ہے ان کو اس سے ہٹا بھی نہیں سکتے ہیں، دور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور بہرحال یہ ایک نعمت الہی، خود دنیا ایک وسیلہ ہے قرب الہی تک پہنچنے کے لیے. تو جیسے جیسے دنیا ترقی کرے گی ویسے ویسے انسان اور ہمارا بچہ اور جوان اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اس کے امتحانات بڑھتے چلے جائیں گے. صحیح ہے کہ دنیا ترقی کر رہی ہے، انسان کی زندگی میں جو وہ ایک آرام اور سکون اور ایک لگژریس انسان کی زندگی میں جو آ چکا ہے، اگر گزشتہ اپنے آباء و اجداد کی نسبت دیکھیں تو بہرحال ذمہ داری بھی فقہی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے انتہائی اہم اور ضروری ہو جاتی ہے. اور پھر اس میں اعتقادی طور پر خاص طور پر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سلسلے میں، جیسا میں ابتدا میں کہنا چاہ رہا تھا بات نامکمل رہ گئی، کہ تمام ہماری صنف سے تعلق رکھنے والے علماء کرام اور والدین اور بزرگوں کی خاص طور پر ذمہ داری ہے کہ حجت خدا امام زمانہ اور مقام امامت کو جو وہ اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ بچوں کے ذہن میں سوال نہ رہے کہ یہ گیپ آ گیا، ہدایت کے سلسلے میں کوئی گیپ آ گیا. نہیں، ہدایت کے سلسلے میں کوئی گیپ نہیں ہے. ہمارے لیے امتحان کی آزمائشیں بڑھ گئی ہیں، ہمارے لیے امتحان اور آزمائش کا جو کہ وہ اضافہ ہو چکا ہے، اور یہ دور خاص طور پر جو کہ ہماری آزمائش کا دور ہے. یعنی اصولاً جتنا مادی طور پر انسان کم ہوتا ہے وہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ آزمائش زیادہ ہے. نہیں، معاملہ برعکس ہے. جتنے جو وہ انسان کی زندگی مادی طور پر جو وہ ترقی کر رہی ہے، خاص طور پر ہمارا بچہ اور جوان جو کالج، یونیورسٹی اور باہر پڑھتا ہے یا باہر کی دنیا سے جو متصل ہے، حتیٰ پاکستان ہو، ہندوستان ہو، جو آج دنیا بہرحال گلوبل جو وہ ورلڈ ہو چکی ہے، ہر شخص جو ایک دوسرے سے متصل ہے، تو خاص طور پر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سلسلے میں اپنے بچوں کو جو وہ کنسیپٹ اور عقیدے کو محکم اور مضبوط کیا جائے کہ بہرحال ہم متصل ہیں اپنے حجت خدا سے، اور ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم جو کہ وہ ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے. ہماری زندگی جو ہے وہ اگر کوئی پریشان ہوتا ہے تو پریشانی یہ مادی پریشانیاں ہیں. بہرحال ہم اپنے موضوع پر آئے کہ کہیں جو ہے وہ ہم اپنے موضوع سے نہ ہٹ جائیں. ہماری گفتگو ہو رہی تھی اپنے بچوں اور جوانوں سے، خاص طور پر جو آج جو نظام بینکنگ اور بینکنگ کا جو نظام ہے کہ اس سے کوئی بھی مستغنی اور بے نیاز اور کوئی بھی اس سے اپنا دامن کو چھڑا نہیں سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ نہیں میں بینکنگ کے نظام سے جو ہے وہ کنیکٹڈ نہیں ہو سکتا ہوں یا میرا کنیکشن نہیں رکھوں گا. ظاہر ہے فی حد نفس ہی تو ایک اچھی چیز ہے کہ انسان مشتبہ اور ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچے، لیکن بہرحال امپاسبل ہے آج کے دور میں. خاص طور پر جو ہے وہ انسان بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کوئی بھی لین دین کرتا ہے چھوٹی موٹی، اب تو ہر چیز جو وہ آن لائن سسٹم شروع ہو رہا ہے، اور ہم جو کو بڑی ایزیلی اس کو استعمال کرتے ہیں، اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت ہی اچھا بھی محسوس ہوتا ہے. لیکن بہرحال ہمارے بچوں اور جوانوں کو یہ مسائل سے آگاہی رہنی چاہیے، اور نہیں معلوم کہ دنیا اتنی فاسٹ جا رہی ہے، آگے آنے والے زمانے میں اور مزید جو وہ ایسے اقتصادی اور اکانومیکل جو کہ ہمارے لیے کیا فقہی ایشوز آ سکتے ہیں، وہ بہرحال ہمارے بچوں جوانوں کو معلوم ہونا چاہیے. اور خاص طور پر سود جو انٹرسٹ کا جو ہے، یہ روایتوں میں جو کہ اس کی بڑی شدید مذمت آئی ہے، گناہ کبیرہ بیان کیا گیا، اور آیات اور روایات میں کم ہی ایسے گناہ کہ جس کو اس انداز سے تعبیر کیا گیا ہو جو سود، ربا اور انٹرسٹ کے لیے جو وہ تعبیرات قرآن اور احادیث اہل بیت اطہار علیہ السلام میں ہمارے پاس آئی ہے. لہٰذا ہمارا بچہ اور جوان جو وہ ان مسائل اگر یقینی طور پر بہرحال ایک خشک مسائل ہیں، بورنگ مسائل ہیں، اور چونکہ نماز روزہ روز انسان کی جو وہ پیش آنے والے مسائل ہیں، لیکن یہ مسائل جو ہے وہ بہرحال جن کا تعلق ہے ہمارے زمانے کی خواتین تو یہ ظاہر چینل ہی بند کر دیتی ہوں گی جب یہ بینکنگ کے مسائل آتے ہوں گے، لیکن آج کی بچیاں ہیں، آج کے جوان ہیں، اور تو ان کے لیے یہ بہت ہی زیادہ کام اور پیش خود یعنی ایک دیندار ہونے کی ایک بہت بڑی پازیٹیو نشانی ہے کہ یہ دور جدید میں جو سہولیات آ رہی ہیں ان کو استعمال تو کرتے ہیں، لیکن پھر ان کا فقہی
حکم جب جاننے کی کوشش کرتے یہ خود اٹ سیلف یہ ایک بہت بڑی ہے. بالکل یہ دینداری ہے، تدین ہے، تقدس ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. پرہیزگاری تقوی مصلی پہ بیٹھنے کا نام خالی نہیں ہے. خالی جو کو مسجد میں انسان اول بہت ہی اچھی بات ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی کوئی اہانت مقصود نہیں کہ انسان جو کو فقط مسجد میں وقت کو گزارے. یہ تقدس اور تقوی کی علامت خالی یہ نہیں ہے، بلکہ تقوی اور تقدس انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی میں، جس کو آج کے بچوں کی اصطلاح میں 24/7 جو ہے وہ انسان ہر وقت جو کہ وہ حکم الہی کی روشنی میں، ہدایت الہی کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے. یہ ہے تقوی. تقوی جو کو ہاتھ میں تسبیح لینے کا نام نہیں ہے، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل تقوی یہ کہ انسان واجبات کو انجام دے اور محرمات اور گناہوں سے بچے. گناہوں سے بچے، یہ اہم ترین چیزیں ہیں نا. آج گناہ سے بچنا یعنی لمحے لمحے جو وہ انسان اور جوانوں کا امتحان ہے. بہرحال وہ ایک بات کہیں اور چلے جائے گی کہ فیس بک اور جو وہ سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے سے جوانوں کا جو امتحان ہے، آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے. لیکن بہرحال انسان مسائل سیکھے، اس پر عمل کرے، یہ تقوی ہے اور تقدس ہے. یہ تقدس ہے، یہ تقوی ہے. یہ بلکہ جس طرح سے روایت میں بیان کیا کہ عبادت کے 10 جز ہیں اور 9 جز تحصیل رزق حلال میں قرار دیے ہیں. تحصیل رزق حلال یعنی انسان جو جاب کر رہا ہے، کام کر رہا ہے حلال طریقے سے، عبادت کے 9 جز اس کو قرار دیا ہے روایت میں. لہٰذا یہ اس کا پارٹ ہے، یہ اس کا حصہ ہے کہ آپ کی بینکاری، آپ کی بینکنگ کا نظام، آپ کا یہ لین دین. دیکھیں میں اپنے بچوں جوانوں کی خدمت میں یہ بات خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں. یقینی طور پر یہ موضوع خشک موضوع ہوگا شاید، لیکن ظاہر ہے جن کا انوالومنٹ ہوتا ہے، جن کا انٹریکشن ہوتا ہے، جن کا تعلق ہوتا ہے، ان کے لیے بہرحال ایک انٹرسٹ ہوتا ہے. تو وہ ضرور بضرور جو کو اس کو سنیں کہ کس طریقے سے شریعت نے، فقہا نے ان روایتوں سے، جب تک آپ کے پاس روایات نہیں ہوں گی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ وہ سمجھ سکتا ہے کہ جس نے اپنی ساری زندگی کو وقف کیا ہے. قال الامام باقر علیہ السلام، قال الامام صادق علیہ السلام، قرآن کی آیت، قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، قال امیر المومنین سلام اللہ علیہ. تو یہ جب تک آپ جو کہ وہ ان روایات میں جو وہ گہرائی کے ساتھ مطالعہ نہ کریں، یہ فقہا، مراجعین، مجتہدین کی جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس کے لیے وقف کی ہوئی ہے، ساری زندگی. واقعاً میں اپنے سننے والوں جوانوں کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم بہت قریب سے دیکھتے ہیں یعنی نہیں ہے کہ ہم کوئی مرضی کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ہمیں بہت قریب سے احساس ہے اس بات کا کہ کتنی زحمتیں اٹھاتا ہے وہ. یعنی اس کے لیے زندگی کا آرام کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، صرف اور صرف یہ کہ علوم آل محمد اور دین خدا تک جو کہ مومنین تک پہنچایا جائے. لہٰذا یہ ہمارا بچہ اور جوان انشاءاللہ خداوند متعال برکت عطا کرتا ہے، ہر چیز میں برکت عطا کرتا ہے. انسان اخلاص لے کر آئے، تقرب الہی اپنی زندگی میں خدا سے اپنی زندگی کو وصل کرے، متصل کرے. خداوند متعال ساری زحمتوں کو، ساری مسائل کو، ساری بلاؤں کو، سب ہر جگہ سے انسان خداوند متعال جو کہ انسان کو نجات دیتا ہے. کہ قرآن کی آیت بھی سورہ طلاق اس نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بہرحال میں اس آیت کو فی الحال نہیں پڑھوں گا کہ بات طولانی ہو جائے گی. تو بینکنگ کے نظام میں سود سے بچنا، سود دینا اور سود لینا، سارا جو یہ مسئلہ. دیکھیں جو مسائل میں نے پچھلی دفعہ جو بیان کیے تھے، اگر ہم دیکھیں کہ مثال کے طور پر آپ کا ڈپازٹ کا مسئلہ، صحیح نا. اب ہمارے ہاں یہ تصور ہی کوئی نہیں ہے کہ ڈپازٹ میں بھی کوئی ایشو ہو سکتا ہے. لون لینا، پھر آپ کا کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ ہے، لیٹر آف کریڈٹ جس کو LC کہتے ہیں، اور بہت ساری ٹرانزیکشن ہے بینکس کے ذریعے سے. آپ کے روزمرہ کی جو کوئی ٹرانزیکشن ہے، آپ کے بہت روزمرہ کے جو کوئی تعلقات ہیں بینک سے. سب سے بڑا مسئلہ جو ایزی انسان کے لیے جاب آج کے زمانے میں تصور کی جاتی ہے، بینک کی جاب. تو اس پہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ بینک کی جاب کے سلسلے میں جو کہ وہ فقہا کیا بیان کرتے ہیں. ہماری جو گفتگو پہنچی تھی کہ بینک کے سلسلے میں، بینک کے سب سے پہلے جو وہ بینک کے سلسلے میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بینک کی اقسام کو، ڈویژن کو، کہ بینکنگ کے کیا اقسام ہیں. ہم نے جس انداز سے کل گزشتہ گفتگو میں بیان کیے تھے، میں آج اس کو تھوڑا سا دوسرے انداز سے بیان کرتا ہوں، لیکن بات اسی انداز سے، اسی طریقے سے بات بیان کر کے آگے جو ہم اپنی بات کو پہنچاتے ہیں. کہ دیکھیں بینک یا پرائیویٹ بینک ہوتا ہے یا حکومتی بینک ہوتا ہے. حکومت میں فرق نہیں پڑتا ابھی فی الحال، اگرچہ احکام کے اعتبار سے فرق آئے گا. حکومت جو ہے وہ گورنمنٹ بینک کہلاتی ہے، صحیح نا. ابھی مسلمان حکومت بینک، یہ مسلمان بینک نہیں کہلاتا ہے. ایک ہے، اس کو بالکل الگ کر دیں ہمارے سننے والے، اسلامک بینکنگ. اسلامک بینکنگ اس پہ ابھی ہم فی الحال کوئی بھی ڈسکشن نہیں کر رہے ہیں، ہمارا کوئی بھی اس پہ ابھی فی الحال ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں. اسلامک بینکنگ کہ اسلامک بینکنگ کا
کیا مسائل ہوں گے. میں 2 منٹ 3 منٹ اسلامک بینکنگ کے سلسلے میں صرف گفتگو کر دوں کہ دیکھیں ہمارے پاس لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں مولانا اسلامک بینکنگ حلال ہے. یہ جو ہے وہ سوال کرنے کا طریقہ درست نہیں ہے. یہ اس لیے کہ اسلامک بینکنگ کوئی ایسا نہیں کہ اسلام نے کوئی نظام بینکنگ بیان کیا ہو. صحیح نا. جیسے مثال کے طور پر یہ بات جو کو یہ کہا جائے کہ آیا مثال کے طور پر شرعی نماز یہ ہے, یہ شریعت نے بیان کی ہے. صحیح نا. شرعی روزہ شرعی یہ ہے. حجاب کس کو کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اسلامک بینکنگ ایسا کوئی عنوان نہیں کہ آپ سوال کریں مولانا سے کہ مولانا اسلامک بینکنگ جائز ہے یا جائز نہیں ہے, اس میں ہم پیسے رکھ کے جو ہم کو انٹرسٹ ملتا ہے وہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے. نہیں, اس طرح بہت واضح کر کے بیان نہیں. بالکل احسن تم کے واضح کر کے جو کو بیان کرنا پڑے گا کہ ہماری بینک کے ساتھ یہ ٹرانزیکشن ہے, ہماری بینک کے ساتھ یہ ڈیلنگ ہے. بینک سے اس طریقے سے مثال کے طور پر جو کہ وہ ہم نے لون لی ہے, ہم نے گاڑی لی ہے, یہ طریقے سے بینک سے لون لینا, ڈپازٹ رکھنا اسلامک رولز کے اعتبار سے وہ اس طریقے سے بیان کرتی ہے اسلامک بینکنگ. تو یہ جو وہ آپ کو اسلامک بینکنگ کے نام سے آپ یہ نہ کہیں کہ اسلامک بینکنگ از ایکول ٹو حلال. ٹھیک ہے, یہ ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. صحیح نا. ہاں اگر سیستانی جو وہ مثال کے طور پر کسی بینکنگ کے بارے میں کہتے بھائی فلاں بینک جو کہ میں نے پورے طریقے سے تحقیق کی ہوئی ہے کہ فلاں بینکنگ کا نظام جو کہ فلاں XYZ بینکنگ اسلامک بینکنگ پورے شیعہ لاء کے مطابق چل رہی ہے, کہ ایسا ہمارے پاس کوئی بینک نہیں ہے. صحیح نا. اور نہ ایسے کوئی قابل بھروسہ افراد جو فقہ کے اعتبار سے جاننے والے افراد ہو کہ جو آ کر یہ شیورٹی دلائے, گواہی دلائے, کنفرمیشن کرے کہ بھائی فلاں بینکنگ جو کو ہر اعتبار سے جتنی بھی اس کی ٹرانزیکشن ہے, جتنی بھی اس کی ڈیلنگز ہیں وہ ساری حلال طریقے سے ہے. ایسی ہمارے پاس کوئی چیز جو کو ثابت شدہ نہیں ہے. لہٰذا یہ بات ذہن سے نکال دی جائے کہ یہ ہم دھوکے میں نہ آ جائے کہ اسلامک بینکنگ از ایکول ٹو حلال. یعنی آسان الفاظ میں کہیں بھی اسلامک بینکنگ کا عنوان پڑھ لیا تو ہم یہ مبرر نہیں کر سکتے خود کو کہ بس اس کے بارے میں مزید تحقیق کی اب ضرورت ہے. جی احسن, ویری گڈ. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے مثال کے طور پر دیکھیں اب یہاں پر ایک مثال دے رہا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر کسی دکان میں فار ایگزامپل جو کوئی مرغ بیچ رہا ہے, چکن بیچ رہا ہے, گوشت بیچ رہا ہے, وہ کہتا ہے حلال ہے, اور وہاں پہ فقہ نے بیان کیا ہے کہ حلال اگر اس نے بیچنے والے نے کہہ دیا وہ مسلمان ہیں تو وہ حلال ہے آپ کے لیے. اگر وہ مسلمان ہے اور وہ بیچ رہا ہے تو یہ آپ کے لیے حلال کی شیورٹی ہے, گارنٹی ہے, آپ کو یقین حاصل کرنا ضروری نہیں ہے. تو ایسی چیز کوئی بینکنگ کے بارے میں نہیں آئی ہے ہمارے پاس, نہ روایات سے نہ فقہا نے یہ کہا کہ فلاں بینک کو میں نے خود تحقیق کی ہے, میرے افراد بیٹھے ہوئے. ایسی کوئی چیز نہیں کہ آپ کہیں اسلامک بینکنگ کے اوپر آپ نے اسٹیمپ لگا دیا حلال کا تو وہ حلال ہو گیا. ہاں ممکن ہے جو کو اگر گوشت اور چکن جس کا ذبح سے تعلق ہے اور مسلمان بیچنے والا ہے تو پھر وہاں پر جو کہ وہ آپ یہ کہہ سکتے کہ بھائی مسلمان بیچنے والا ہے, یہ تو یہ فرق کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بینک حلال اسلامک بینکنگ کے نام سے ہم یہ کہیں کہ یہ جو کو 100% حلال ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ, خدا آپ کو جزائے خیر دے. یعنی یہاں پر یہی وجہ ہے کہ ہم نے آگے پھر ڈویژن کی کہ اگر کسی بینک کی اگر ہم بات کرتے ہیں اور مسلمان اس کے مالک ہیں تب بھی ہم فرق کریں گے کہ حکومت اس کی مالک ہے اور یا پھر یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ پرائیویٹ شیئرز بھی ہیں. تو یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد پھر ہم یہیں سے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ابھی انشاءاللہ تھوڑے سے وقفے کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بینکنگ سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آغا جان کا جو آخری پوائنٹ تھا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کہیں بھی اسلامک بینکنگ اگر لکھا ہوا ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس اب یہ حلال ہے اور اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, چاہے ٹرانزیکشن ہے, چاہے ڈپازٹ ہے, چاہے اس میں لون لینے کا طریقہ کار ہے, وہ بس اب یہ ہے کہ سید سیستانی یا شیعہ مراجع کا بھی یہی فتویٰ ہوگا. نہیں, آپ کو خود اس کی ڈیٹیلز میں جا کر طریقہ کار خود دیکھنا پڑے گا, جاننا پڑے گا, تب اس کے بارے میں حکم دیا جا سکتا ہے کہ اس طرح کی جانے والی جو ٹرانزیکشن ہے, اس طرح لیا جانے والا جو لون ہے, اس کا شیعہ مراجع کیا حکم سناتے ہیں. جی بسم اللہ آغا جان. جی بالکل. یہاں پر میں سننے والوں کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں میں یہ بات بہرحال جو شاید میں نے گزشتہ گفتگو میں بھی اشارہ کیا تھا کہ جتنی اسلامک بینکنگ کا یعنی پھر سننے والوں کی خدمت میں فرق اس بات کو ذہن میں رکھے کہ ایک مسلمان کوئی نارمل بینک چلاتا ہے اور کچھ افراد مل کر شریعت بورڈ وغیرہ کے اعتبار سے ایک اسلامک دائرے کے اندر بینک چلانے کی کوشش کرتے ہیں.
تو یہ ان دونوں کے درمیان ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اب جو شریعہ بورڈ کے نام سے یا شریعت کے مسائل کے اعتبار سے جو بینکنگ چلا رہے ہیں اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی ایسا قانون نہیں کہ ہم اس کے اوپر حلال کا جو کہ وہ موڑ لگا دیں. یقینی طور پر اس کے اندر بہت سارے جو ہم نے پرسنلی جس کو اسٹڈی کیا ہے، اور اسٹڈی کیا ان معنوں میں کہ جو لوگوں سے ہم نے معلومات وغیرہ لی، تو اس میں جو طریقہ کار بیان کیا جاتا ہے بہت شرعی طریقہ ہے. اس کے اندر جو بیان کیا جاتا ہے لون دینے کا طریقہ، ڈپازٹ کا طریقہ، انٹرسٹ کا طریقہ، یا مضاربے کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے انڈر میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بہرحال آپ کو وہاں پر معلوم کرنا پڑے گا کہ کس طریقے کی آپ کے ساتھ ڈیلنگ ہوئی ہے، تاکہ آپ کو مولانا سے سوال کرنے میں یہ پتہ چلے. کیونکہ مولانا سے یہ نہ کہیں کہ ہم جو کوئی اسلامک بینکنگ میں رکھتے ہیں تو اس کا انٹرسٹ حلال ہے یا نہیں ہے، ہم اسلامک بینکنگ سے لون لیں تو حلال ہے یا حلال نہیں ہے. نہیں، آپ پہلے جو کہ وہ جب رکھیں، ڈپازٹ کریں یا لون لیں، تو آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ڈیل ہوئی ہے، طریقہ کار کیا ہے، آپ کو لون کس اس میں بابت میں دے رہے ہیں، کیا ڈیل کے ساتھ دے رہے ہیں، پھر آپ مولانا صاحب اس انداز سے سوال کریں. یہ ہے اسلامک بینکنگ. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسلامک بینکنگ غلط ہے یا مثال کے طور پر، لیکن بہرحال آپ اس کو 100% اون نہیں کر سکتے ہیں، 100% وہ نہیں کر سکتے. لہٰذا اسلامک بینکنگ کو ہم بالکل الگ کر دیتے ہیں. اس سے ہٹ کر جو کو ہم ابتدائی طور پر بینک کی 3 قسمیں بیان کی، 4 قسمیں بیان کی. پہلی قسم یہ ہے کہ مسلمان کچھ افراد نے، اونرز نے، مالکین نے مل کر بینک بنایا. ایک شخص نے بنایا یا متعدد افراد نے بنایا. صحیح. یا مثال کے طور مسلم کنٹریز میں مسلم شیئرز، مسلمانوں کے شیئرز، اور جو شیئرز ہوتے ہیں وہ مسلمانوں نے خریدے ہیں اور بینک کے ساتھ شریک ہے، وہ بھی شیئر ہولڈر ہے. مسلمان عوام بھی جو کوئی شیئر ہولڈر ہے تو یہ بھی مسلم بینک کاؤنٹ کیا جائے گا. صحیح نا. یعنی اس میں کوئی گورنمنٹ شیئر نہیں ہے، اس میں کوئی گورنمنٹ کا حصہ اور سہم نہیں ہے، یہ پرائیویٹ مسلم کہا جائے گا، یہ اسلامک بینکنگ سے ہٹ کر. ٹھیک ہے. پھر دوسری قسم نان مسلم پرائیویٹ بینک. نان مسلم پرائیویٹ بینک یعنی جس کے اونرز، جس کے مالکین، ایک مالک یا متعدد مالک مسلمان نہ ہوں، نان مسلمز ہوں، کافر ہوں، نان مسلمز ہوں، وہ ایک مالک کا بینک ہے یا متعدد مالک کا بینک ہے، تو یہ بینک کہلاتا ہے نان مسلمز یا نان مسلم بینک. ٹھیک ہو گیا. اور تیسری چیز آتی ہے گورنمنٹ. اس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ایک مسلم گورنمنٹ، پاکستان ہے، عراق ہے، ایران ہے، عرب ممالک، آپ کی پوری GCC جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں، جو جہاں پر اسلامک کنٹریز کا جو ڈیفینیشن یہ ہے کہ جہاں پر اکثریت مسلمان ہوں. صحیح نا. اکثریت جہاں پر مسلمان ہو وہ مسلمان جو ہے وہ مسلم کنٹری کہلاتی ہے. تو گورنمنٹ کے پھر ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے کہ یا مسلم گورنمنٹ ہے جن کی اکثر پبلک مسلمان ہیں، مسلم گورنمنٹ ہے، یا نان مسلم گورنمنٹ ہے کہ انڈیا ہے، US ہے، چائنا ہے، جاپان ہے، UK ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری جو کو نان مسلم گورنمنٹ ہے. تو خود ایک گورنمنٹ کی بینک ہے. صحیح نا. ہم نے گزشتہ گفتگو میں بیان کیا تھا گورنمنٹ کے سلسلے میں، آج تھوڑا سا دوبارہ تکرار کریں گے. بس گورنمنٹ کا بینک ہے. 2 ہو گئے بینک گورنمنٹ کے، ایک مسلم گورنمنٹ اور ایک نان مسلم گورنمنٹ. آگے سیستانی کہتے ہیں کہ نان مسلم گورنمنٹ از ایکول ٹو نان مسلم پرائیویٹ بینک. ٹھیک ہے. نان مسلم پرائیویٹ بینک یعنی نان مسلم پرائیویٹ کے جو احکام ہوں گے وہ نان مسلم گورنمنٹ کے بھی وہی احکام ہوں گے. یعنی نان مسلم ہے تو ہم فرق نہیں کریں گے گورنمنٹ ہے یا ویری گڈ. کیا آپ یا یوں حساب سے ڈویژن کر دیں کہ نان مسلم میں فرق نہیں پڑتا کہ پرائیویٹ ہو یا نان مسلم گورنمنٹ کا بینک ہو، دونوں کے احکام جو وہ سیم رہیں گے. صحیح نا. احکام سیم رہیں گے. بس ہمارے پاس گورنمنٹ یعنی مسلم گورنمنٹ بینک، مسلم گورنمنٹ بینک. میرا خیال سے شاید بینک الحبیب شاید جو وہ پرائیویٹ مسلم کہلاتا ہے، نیشنل بینک جو وہ گورنمنٹ بینک کہلاتا ہے، اسٹیٹ بینک گورنمنٹ بینک کہلاتا ہے. یہ سننے والوں کے لیے پاکستان کے حساب سے میں نے ان کو بیان کر دیا تاکہ ان کے ذہن میں جو کہ وہ یہ کلاسیفیکیشن اور ڈویژن جو کہ ان کے ذہن میں رہے. بس یہ بنیادی طور پر 4 بینکس بن گئے. پرائیویٹ مسلم بینک جس کے اونرز جو کو عام مالکین ہیں، حکومت نہیں، پرائیویٹ سے مراد حکومت ہے. مسلم گورنمنٹ بینک اور نان مسلم گورنمنٹ اور نان مسلم پرائیویٹ، یہ دونوں کے سیم احکام ہو گئے. صحیح ہے. یہ دیکھا جائے تو 3 بینک ہو گئے احکام کے لحاظ سے، ورنہ 4 ڈویژن ہو گئی. یہاں پر ہم مزید جو کو ڈویژن کر دیں تاکہ سننے والوں کے لیے جو کہ وہ بات مزید کلیئر ہو جائے کہ اگر مثال کے طور پر بعض ایسے بینک ہوتے ہیں کہ جو
سیمی گورنمنٹ کہلاتے ہیں. اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ پرائیویٹ بینک میں جو ہے وہ گورنمنٹ کے شیئرز ہیں. ٹھیک ہے. یا برعکس کر دیں کہ گورنمنٹ بینک میں پرائیویٹ لوگوں کے شیئرز ہیں. ٹھیک ہو گیا. دونوں طرف سے یہ سیمی گورنمنٹ سیمی پرائیویٹ سیمی گورنمنٹ کہلائے گا. یہ ٹھیک ہو گیا. تو اس کے حساب سے مسائل ڈفر ہوں گے، مختلف ہوں گے، ان کے احکام سننے پڑیں گے. پانچویں قسم. ہاں یہ جو ہمارے اعتبار سے جو وہ پانچویں قسم بن گئی. واضح ہو گیا؟ یعنی کچھ اونرز اس کے پرائیویٹ ہیں، جیسے مثال کا تو گورنمنٹ جو وہ اپنے اداروں کے شیئر جو کو وہ پبلک میں جو کو وہ ڈالتی ہے اور پبلک جو کو وہ شیئرز خریدتے ہیں، تو پبلک جو کو اس بینک کے اونر ہو گئے. سمجھ گئے. صحیح ہے نا؟ تو یہ ہم بینک کے اونر یعنی پبلک جب بینک کے اونر ہو گئے تو یہ اب ہو گیا بینک گورنمنٹ اور عام مسلمانوں سے مل کر بننے والا بینک بن گیا. یہ تو یہ ہو گیا کتنی؟ پانچویں قسم ہو گئی. چھٹی قسم بھی ایک ایڈ کر دیں کہ مسلمان اور کافر مل کر بینک لے. ٹھیک ہے. پرائیویٹ ہے، اس کے اونرز گورنمنٹ کا کوئی دخل نہیں ہے. صحیح نا؟ تو پرائیویٹ مسلمز اینڈ پرائیویٹ نان مسلمز یا گورنمنٹ نان مسلم. ٹھیک ہے. صحیح نا؟ تو یہ جو کہ وہ اس کے حساب سے اپنی جگہ پر احکام رہیں گے تاکہ یہ ہمارے سننے والوں کی خدمت میں جو کہ وہ ذہن میں یہ بات تو آگا یہ 6 قسمیں ہو گئیں اور اسلامک بینکنگ کو ہم نے الگ کر دیا اس کو. تو اب اگر ہم بحث کرنے جا رہے ہیں تو ہم کنفیوز ہونے سے بچنے کے لیے یہ کہیں گے کہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے صرف اس کی باقی سائڈ پہ. جی. تو پہلے کس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا میں جو ہے وہ تینوں بینکوں کے حساب سے احکام بیان کروں گا تو سننے والا اگر میرے ساتھ اگر چل رہا ہوگا تو اس کو آگے کی جو کلاسیفیکیشن بہت زیادہ ہو گئی، ڈویژن بہت زیادہ ہو گئی، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں رہے گی. 3 بینک کو جب ہم الگ الگ انفرادی اور انڈیویجولی جب اسٹڈی کریں گے تو آگے کے مسائل کافی حد تک روشن ہو جائیں گے. لیکن ہم اس کو پھر بھی جو الگ سے جو انڈیویجولی جو اس کو طرف سے نصیحت تھی پچھلے پروگرام میں کہ کوئی کاپی اور قلم. بالکل جو آپ نے جو وہ بہت اچھی چیز یاد دلائی کہ اگر کسی نے جو کاپی اور پینسل نہیں لی ہوئی ہے تو اگر اپنے پاس کاپی پینسل یا آج کل جو ماشاءاللہ جو ہمارا بچہ جو موبائل جو وہ اسمارٹلی جو اس کو یوز کر لیتا ہے تو وہ جو کسی طریقے سے اس کو نوٹ کرے تو ان کے لیے جو وہ یہ بات ایزی رہے گی. خوب گورنمنٹ کے سلسلے میں سب سے پہلے میں گورنمنٹ کے مسئلے کو اٹھا لوں کیونکہ ہم نے گزشتہ مرتبہ جو وہ گورنمنٹ کے جو کہ وہ بیان کیا تھا. گورنمنٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے آگئی سیستانی کے مبنا کے اعتبار سے، آگئی سیستانی کے اعتبار سے آگئی سیستانی گورنمنٹ کو مسلم گورنمنٹ کو مجہول المالک کہتی ہے. مجہول انون مالک یعنی مالک. ٹھیک ہے. یعنی جس کا مالک معلوم نہیں ہے. اب بینک کیا ہے؟ بینک ایک چیز ہے کہ جو شخص نہیں ہے، فرد نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ گفتگو میں بیان کیا تھا. بینک ایک سبجیکٹ ہے، ایک عنوان ہے، ایک سسٹم ہے. کوئی انڈیویجولی کسی بندے کا، کسی انسان کا، کسی شخص کا نہیں ہے. یہ صحیح نا؟ تو یہ جو بھی انسان کسی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے تو یہ اس شخص کے ساتھ نہیں کر رہا ہے بلکہ در حقیقت حکومت اس کا مد مقابل، حکومت جو کہ اس کا سامنے طرفدار ہوتا ہے. صحیح ہے. تو بینک میں لہٰذا جتنا بھی پیسہ جمع ہوتا ہے، چونکہ پہلی گزشتہ گفتگو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ شریعت میں عنوان سبجیکٹ مالک نہیں بنتا ہے سوائے مسجد کے، خانہ کعبہ کے اور بعض چیزوں کے جو شریعت نے بیان کی. مثال کو دیکھیے خانہ کعبہ کا غلاف ہے، اس کا مالک کون ہے؟ خانہ کعبہ. خانہ کعبہ انسان نہیں ہے نا. یہ کارپیٹ کون مالک ہے؟ مسجد مالک ہے. مسجد شخص نہیں ہے، انسان نہیں ہے، بلکہ ایک سبجیکٹ ہے، ایک عنوان ہے، ایک مکان ہے، ایک عنوان ہے، ایک سبجیکٹ ہے. صحیح نا؟ تو شریعت نے حکومت کو اور بینک کو اس طریقے سے کنسیڈر نہیں کیا ہے کہ وہ مالک بن سکے. لہٰذا نتیجہ کیا بنتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس جتنا بھی پیسہ جمع ہوتا ہے، چونکہ چاہے آپ کے پاس ریکارڈ میں موجود ہے، صحیح نا، پورا ریکارڈ موجود ہے، آپ کہیں مولانا مجہول نہیں ہے یہاں پر، مالک معلوم نہیں، مالک ہم کو پوری لسٹ موجود ہے، لیکن میں ان سے ایک سوال کروں گا کہ یہ 1000 کا نوٹ میں اٹھاتا ہوں، یہ بتا دے کس کا مال ہے یہ. اس اعتبار سے یہ مجہول المالک کے اس میں آ جاتا ہے. لہٰذا یہ جو وہ سمجھنا ضروری رہے گا کیونکہ بعض لوگ جو کہ اس کو مجہول المالک ہی کنسیڈر نہیں کر پاتے کہ یہ مجہول المالک کس اعتبار سے. سسٹم میں تو سب کا جو نام لکھا ہوا ہے، صحیح نا، سسٹم میں تو سب کا نام لکھا ہوا ہے. تو لیکن چونکہ انہوں نے بینک کو قرضہ دے دیا،
بینک نے قرضہ لے لیا, شریعت نے کہا کہ ہم آپ کو اون نہیں کرتے ہیں, ہم آپ کو نہیں کنسیڈر کرتے ہیں, تو آپ یہ جو کو یہ سارا کا سارا اس مثال کے طور پر ہول میں اس پورے کے پورے جو کو مثال کے طور پر گڑھے میں سارا پیسہ جمع ہو گیا, سب نے جو کو باہر لسٹ کے نام لسٹ بنا کر لکھ دیا کہ ہم نے اس گڑھے میں مثال کے اتنا پیسہ ڈالا, اس سے یہ پیسہ مجہول مالک کی دائرے سے آؤٹ نہیں ہوگا, مجہول مالک کا کنسیڈر کیا جائے گا. اس عنوان سے, اس جہت سے کہ ان میں سے کس کا ہے یہ معلوم نہیں ہے, یہ معلوم نہیں ہے, پوری لسٹ آپ کے پاس موجود ہے, صحیح ہے نا, پوری لسٹ معلوم ہے, پورا آپ کے پاس ریکارڈ ڈیٹا موجود ہے کہ کس کس نے جو کو اس گڑھے میں جو کو اس ہول میں جو کو پورا کس نے جو کو یہ پیسہ ڈالا ہے, سارا آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے, لیکن پیسہ اٹھایا یہ کس کا ہے تو نہیں معلوم ہے, اس اعتبار سے مجہول المالک ہے. لہٰذا میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں ایک بات بریکٹ میں یہ بات عرض کروں گا کہ مجہول المالک یہ جو کہ اس کا اپنے پورا چیپٹر ہے, ایک پورا جو کہ وہ اس کا سبجیکٹ ہے کہ مجہول المالک, یعنی ہم جو پیسہ یا کوئی مال کوئی ہمارے گھر بھول گیا, امام بارگاہ میں بھول گیا, مسجد میں بھول گیا, روڈ پر ہم نے کسی کا مال دیکھا, تو شریعت نے اس کے احکام بیان کیے ہیں. مجہول المالک آیا ہمارے لیے اٹھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے, اور پھر اگر جو کہ ہم نے اٹھا لیا تو پھر مالک تک پہنچانا جو کہ ہماری ذمہ داری رہتی ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر جو کہ اگر میں یہاں سے گزر رہا ہوں, روڈ پہ اگر کسی کا پیسہ پڑا ہوا ہے, اگر میں اٹھا لوں, پہلی بات تو یہ کہ اٹھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. اگر میں نے اٹھا لیا تو اب آیا میری شرعی ذمہ داری کیا ہے. میں یہ کہوں کہ خدا نے جو کوئی مجھے نعمت بھیجی ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے, خدا نے مجھے رزق بھیجا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے. اب مسلمان معاشرے میں یہ ضروری ہے کہ میں مالک تک اس کو پہنچاؤں, یہ شرعی ذمہ داری ہے, مجہول المالک کی شرعی ذمہ داری کہ مالک کو پہنچاؤں. لہٰذا اب گورنمنٹ سے جب آپ ڈیل کر رہے ہیں, آپ نے ڈپازٹ رکھا, آپ کا پیسہ گیا, اب آپ جو پیسہ لے رہے ہیں یہ مجہول المالک کا پیسہ لے رہے ہیں. توجہ فرمایا آپ نے. لہٰذا یہاں پر فقی کی مرجع کی اجازت کی ضرورت پڑے گی. جب میں بینک میں اپنا پیسہ رکھوایا تو وہ تو ختم ہو گیا. تو مرجع کی اجازت اس لیے کہ ابھی جو کو میں سننے والوں کی خدمت میں جو کو بیان کر دوں کہ میں نے جب پیسہ ڈپازٹ کیا, جب اس کو دے دیا تو اب پیسہ گیا میرا. ب میں جب اپنا جو کو اس پیسے کو کیش کراؤں گا, پیسہ لوں گا, تو وہ تو پیسے نہیں جو میں نے رکھوائے تھے, میں نے تو اس لون کے حساب سے دیا اس کو میں نے. اب جو پیسہ میرے پاس آیا یہ کس کا پیسہ ہے نہیں معلوم ہے. اسی طرح جب میں بینک سے لون لے رہا ہوں تو یہ تو کس کا پیسہ ہے یہ مجھے نہیں معلوم ہے. تو ایک قانون ہمارا سننے والا یاد رکھیے گا کہ مجہول المالک کا جو بھی مال ہوتا ہے اس کی ولایت اتھارٹی مرجع تقلید فقیہ کے پاس ہوا کرتی ہے, مثلا آغا سیستانی کے پاس ہے. لہٰذا آغا سیستانی قدیماً شاید 25 سال پہلے 30 سال پہلے آغا سیستانی نے جب تک گورنمنٹ کے ٹرانزیکشن گورنمنٹ کی ڈیلنگ کو اوکے نہیں کیا تھا, اون نہیں کیا تھا, سائن نہیں کیا تھا, لہٰذا جب وہ آغا سیستانی کہتے تھے کہ آپ بینک میں کس عنوان سے آپ پیسے رکھیں گے, جائز نہیں آپ کے لیے پیسے رکھوانا, آپ نے پیسے ڈالے اور جو کہ وہ یہ تو سارا کا سارا آپ نے ضائع کر دیا. لہٰذا آغا سیستانی نے چند سالوں پہلے 25 سال پہلے شاید اس سے پہلے اس کے بعد تقریباً اپروکسیمیٹلی آغا سیستانی نے جو وہ کہا کہ جتنی بھی گورنمنٹ کی پورے گورنمنٹ کی چاہے بینک سے ریلیٹڈ ہو یا گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی بھی ادارہ, اسٹیل مل شاید گورنمنٹ ہے میرا خیال سے, یا مسلمان گورنمنٹ جہاں پہ مسلمان لوگوں کا مال ہے وہی مجہول المالک بنے گا. لہٰذا آغا سیستانی نے ایک عمومی طور پر پرمیشن دی ہے, یہ سننے والے جو کہ اس بات کو غور سے سنیں, ہمارے آنے والے مسائل میں اس سے کنیکشن رہے گا, کہ آغا سیستانی نے ایک جنرلی بات اناؤنس کی ہے اپنے تمام مقلدین تمام شیعوں کے لیے کہ چونکہ مجہول المالک کی ولایت اتھارٹی میرے پاس ہے, لہٰذا گورنمنٹ کی جتنی حلال ٹرانزیکشن ہے, جتنے حلال ڈیل ہے, اس کو میں سائن کرتا ہوں, اوکے کرتا ہوں, امضا کرتا ہوں, یس کرتا ہوں. لہٰذا کیا ہو گیا, اب آپ جب گورنمنٹ کے ساتھ کوئی بھی حلال ڈیل کر رہے ہیں, آگے سیستانی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اون کیا ہے, میں اس کو سائن کرتا ہوں, لیکن حلال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, صحیح نا. اگر مثال کو اگر گورنمنٹ جو وہ کوئی بھی حرام کام کرتی ہے, آگے سیستانی کہتے ہیں میں اس کو امضا نہیں کروں گا. لہٰذا ایک مسئلہ جو آگے جا کے میں بیان کروں گا, اس کی تفصیل صرف بریکٹ میں یہاں پر بیان کر دوں, ہے ٹائم ہمارے پاس؟ یہ گورنمنٹ بریکٹ میں جو کہ ایک بات عرض کر دوں, چلیں بریکٹ میں کیا اس کو جو وہ بیان کر دوں, چونکہ بات یہاں پر آ گئی ہے کہ خوب توجہ کریں. میں اس بات کی تفصیل کے لیے اگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی حلال کام ہیں آغا سیستانی اس کو اون کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ میں اس کو, چونکہ میرے پاس ولایت ہے, میرے پاس اتھارٹی ہے, بے عنوان حاکم شرع, مسلمان جامع اور مسلمان
کے اعتبار سے روایتوں سے جو میں سمجھا ہوں کہ یہاں پر جو کو مجہول المالک کی اتھارٹی ولایت میرے پاس ہے، لہٰذا جو کو ان کی جتنے بھی حلال معاملے اور ڈیلنگ اس کو میں سائن کرتا ہوں، اوکے کرتا ہوں، امضا کرتا ہوں. لہٰذا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب یہاں پر توجہ کریں، میں گیا بینک میں، بینک میں جب میں گیا تو بینک میں نے قرضہ رکھوایا. صحیح. آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بینک میں قرضہ اپنے ڈپازٹ کیا، اس کو انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا کہ ڈپازٹ از ایکول ٹو لون ہوا کرتا ہے، کہ ہم نے بینک کو در حقیقت لون دی ہے یہ، صحیح نا. تو جب آپ نے بینک میں ڈپازٹ رکھوایا تو اگر سیستانی نے کہا کہ اوکے میں امضا کرتا ہوں، تمہاری اس ڈیل کو جو قبول کرتا ہوں، حلال ڈیل ہے، کوئی بات نہیں، ایشو نہیں ہے، تم جو یہ اس کو میں حلال کرتا ہوں میں، صحیح. تو حلال ہے، اگر سیستانی نے اوکے کر دیا، لہٰذا یہ میرا قرضہ ہو گیا ان کے پاس. اب میں جا کر حق رکھتا ہوں کہ اس قرضے کو کبھی بھی مطالبہ کروں. لہٰذا اب جو اس نے پیسے دیے، سننے والا خوب توجہ کریں کہ جب انہوں نے مجھے پیسے دیے تو بظاہر تو یہ مجہول المالک تھا، لیکن چونکہ آگے سیستانی نے جو بھی عنوان حاکم شرع امضا کیا ہے، سائن کی، اجازت دی ہے، لہٰذا میں اپنا پیسہ سمجھ کر یہ لوں گا. ٹھیک ہے، توجہ فرمایا آپ نے، اپنا پیسہ سمجھ کر یہ لوں گا، صحیح. وَإِلَّا تو ٹیکنیکلی جو کہ مجہول المالک لے رہا ہوں میں، ورنہ ایسے یہ گویا زمین سے اٹھایا میں نے. آپ کہیں کہ اب لاکھ چلاتے رہے کہ بھائی میں نے دیا تھا، وہ تو آپ کا گیا ہوا کہاں ہے وہ تو کسی کو بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی سائن کر کے نہیں نوٹ دیا تھا، وہی سائن والا آپ کو نوٹ ملے، صحیح نا. لہٰذا آگے سیستانی کی جو حاکم شرع کی پرمیشن انتہائی امپورٹنٹ ہے اس مسئلے میں، کہ آگے سیستانی اگر اس بات کو جو وہ سائن نہ کرے، امضا نہ کرے، جو کہ وہ اجازت نہ دے، تو میرا ڈپازٹ رکھنا صحیح نہیں تھا. جب ڈپازٹ رکھنے کے بعد جب میں اس کو کیش کراؤں تو وہ صحیح نہیں تھا، میں اس کا مالک نہیں تھا. لیکن اگر سیستانی نے کہا کہ حلال ڈیل تھی، میں نے اس کو اون کیا، میں نے اس کو سائن کیا، میں نے اس کی اجازت دی، لہٰذا میرا رکھنا بھی جائز ہو گیا، اور جو میں نے پیسے لیے وہ بالکل 100% میرے پیسے ہو گئے. اچھا آقا، یہ جو اجازت ہے یہ صرف ان کے مقلدین تک ہے یا تمام شیعوں تک ہے یا تمام مسلمین تک؟ اب دیکھیں کہاں تک بہرحال دیکھیں، اب یہ تو چونکہ پریکٹیکلی اس کی امپلیمنٹیشن اس لیے نہیں ہوگی کہ بہرحال ہر مقلد اپنے فقیہ کے اعتبار سے دیکھیں، صحیح نا، کہ اس کا فقیہ، کیونکہ یہ نظریہ مختلف اختلافی نظریہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ مثلا ممکن ہے بعض ایسے فقہا ہیں، شاید موجودہ میں بھی میں نے بعض کا سنا ہے کہ وہ حکومت کے جو ہے وہ مالک، مجہول المالک کے نہیں بلکہ مالک ہونے کو جو وہ کاؤنٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں. تو اب یہ ان کے مقلدین ہیں تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے لیے پرابلم نہیں ہے. پھر یہاں پہ آغا خوئی کا جو ایک نظریہ ہے، میں سننے والوں کی خدمت میں نہیں لے کر آنا چاہ رہا تھا، لیکن جو آغا خوئی کا نظریہ تھا، اب آغا خوئی کے جو مقلدین ہیں آغا سیستانی کے تقلید میں رہتے ہوئے آغا خوئی کے اوپر جو باقی ہے، چونکہ آغا خوئی کا بھی یہی نظریہ ہے، لیکن چونکہ سننے والا جو وہ بہرحال عام طور پر مقلد آغا سیستانی کی تقلید کرنے والا، لہٰذا میں اس کو ان کو زیادہ مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں. لیکن بنیادی طور پر ایک اختلاف ہے کہ اشارہ کر دوں کہ آغا سیستانی اور آغا خوئی میں جو ایک اختلاف ہے، وہ اختلاف یہ ہے کہ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ مجہول المالک کی ولایت حاکم شرع کے پاس ہے، آغا خوئی کہتے ہیں کہ نہیں، حاکم شرع کے پاس ولایت نہیں ہے بلکہ فقراء غریبوں کے پاس ولایت ہے، ان کا مال ہے، یہ ان کی اجازت چاہیے، ان کی اجازت چاہیے. لہٰذا وہ اپنے زمانے میں بھی یہ کام کرتے تھے کہ اپنے مقلدین کے لیے فقراء سے پرمیشن لیتے تھے، اور آغا سیستانی نے آغا خوئی کے مقلدین کے لیے یہی کام کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی جو لہٰذا اب یہ آغا سیستانی کی جو پرمیشن ہے یہ ظاہر ان کے مقلدین کے لیے امپلیمنٹ ہوگی، صحیح نا. انہوں نے کوئی ایسی قید نہیں لگائی کہ میری جو ان کے لیے، میں تمام شیعوں کے لیے جو کہ وہ یہ اجازت دیتا ہوں. چلیں، یہی ہم اس پروگرام کے اختتام کا چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے، تو اس پوائنٹ پر ہم اس کو روک کے پھر اگلے پروگرام سے یہیں سے آغاز کریں گے کہ ہم نے آج اقسام بیان کر دیں، پھر ہم نے گورنمنٹ کے بینک کو کھولا ہے، تو ہم اس میں ہم اس نقطے پر پہنچے ہیں کہ چونکہ بینک جو ہے وہ خود مالک نہیں بن سکتا، مجہول مالک ہے، تو اس حوالے سے آیت اللہ العظمی سید علی حسینی سیستانی نے آسانی فراہم کی ہے اور اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ جو بھی حلال ڈیل ہوگی اس کو میں آن کرتا ہوں، اس کی اجازت دیتا ہوں. لیکن اس سے آگے کے یہ جو معاملات دقیقاً تطبیق کر کے امپلیمنٹیشن کے بعد کہ اس طرح کی ڈپازٹ کرنا اور لون لینا، اس کا کیا حکم ہے، سید مرجع حفظہ اللہ اور دامت برکاتہ العالیہ کے نزدیک انشاءاللہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.